السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سامعین، ندیم احمد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے کچھ بیان کے ساتھ۔ سامعین، ایک بات یاد آئی تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے کو نشانیاں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو یاد کیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کیا ہے؟ ایک مثال چھوٹی پہلے عرض کر لوں سامعین کہ آپ کے پاس کسی آپ کے آفیسر کا اگر فون آ گیا، یا آپ ہی کی شہر کے کسی بڑے آدمی کا فون آ گیا، یا آپ کی سٹی کے کسی بڑے آپ کوئی بھی ہوا اس کا فون آ گیا، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ وہ فلاں شخص نے مجھے یاد کیا ہے، اتنا بڑا آدمی اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ آپ کی تو خوشی کی ماری بتیسی نظر آنے لگے گی۔ تو سامعین، پاک پروردگار جو شہنشاہ ہے پورے اپنی اس کائنات کا، اگر وہ یاد کرے تو سامعین اس سے بڑھ کے خوشی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر پاک پروردگار خود سبحان اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نشانی بتا دیتا ہوں کہ میں نے کس کو یاد کیا ہے اور کس کو یاد نہیں کیا ہے۔ تو اس کی دو نشانیاں ہیں، جس کو میں نے یاد کیا ہے اور جس کو میں نے یاد نہیں کیا اس کی بھی دو نشانیاں ہیں۔ تو سامعین وہ یاد آیا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتانا فرض ہے۔ بہرحال سامعین، یہ بات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے کسی بندے کو یاد کرتا ہوں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، میری باتیں ہر وقت کرتا رہتا ہے، میرا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں اسی کی وجہ سے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ پہچان لے کہ میں نے اس کو یاد کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو پھر میں اپنے فرشتہ ملائکہ کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس لیے ایسے تو نہیں کرتا کہ باقاعدہ اس خوشی سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ میرا بندہ دیکھو، اور اس کا ذکر میں ان فرشتوں کی محفل میں جب کرتا ہوں تو وہ فرشتے خود وہ کہتے ہیں کہ یار بات تو بالکل صحیح، کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ ہے ہی اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو آج اس کا ذکر کر رہا ہے اس اپنے بندے کا۔ سبحان اللہ سامعین، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی کہ اگر ہم غور کریں تو میں کہتا ہوں سامعین انف کہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پہ رہا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں یہ سوچ کے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، اور بالکل کیا ہے سامعین۔ اور اس کی کئی باتیں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ تو حیران ہو جائیں گے، لیکن بات کا مسئلہ تھا کہ یہ میری عادت ہے کہ خدا پاک کی قسم میں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میں صبح سے رات تک اگر ہر وقت میری گھڑی پہ نظر ہوتی ہے کہ مجھ سے 5 منٹ بھی میری عبادت میں لیٹ نہ ہو، بالکل ایگزیکٹلی ٹائم پہ میں اپنی عبادت کروں۔ پھر جب میں سوچتا ہوں، سونے لگتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد، تو سونے کے عملیات پوری کر کے پھر ڈرتا ہوں کہ یا پاک پروردگار ایسا نہ ہو جائے کہ ایسی نیند آ جائے کہ میں جو ہے اس میں میری فجر کی نماز چلی جائے۔ نیت کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمانا فجر کی نماز پڑھنے کی، لیکن رات کو مجھے توفیق عطا فرمانا کہ میں اٹھ جاؤں اور میرے اندر اتنی جان ہو کہ میں اٹھ کے عبادت کروں، تو تہجد پڑھوں، اور یہ بغیر کسی یعنی کہ اس کے گھبراہٹ یا اس کی تکلیف کے یا نیند کے اس کے میں اپنے قرآن پاک کو پڑھ سکوں۔ تو سامعین، یہ کہ آپ لوگوں کو میں نے اشارہ بتا دیا، تو اس طرح سے یہ اشارہ ایک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور میں اگر کسی کو یہ بھی کہ کسی کو میں نے یاد نہیں کیا ہے تو اس کا بھی پاک پروردگار نے اشارہ دے دیا، بتا دیا کہ اس کے وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ سامعین، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کیا ہے کہ وہ بندہ غفلت میں ہوتا ہے، مجھے یاد ہی نہیں کرتا، وہ اپنے نفس، تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے نفس کے پورے حوالے ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں چھوڑو، پھر سمجھے کوئی بات نہیں، ابھی میں یاد نہیں کر رہا، اس کی مرضی، وہ اور اس نفس جو اپنا کرنا چاہتے ہیں کرے۔ تو وہ سارا دن اپنے ادھر کا کام ادھر کا کام دنیا کا کام، بہرحال وہ بات ہی کسی اور مصروف ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل یاد ہی نہیں کرتا، ذکر دور کی بات ہے، کوئی عبادت وغیرہ نہیں سوچتا۔
تو اس طرح سے اللہ نے کہا کہ پھر وہ شخص کو میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں یاد کروں. تو اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. سامعین، بہرحال یہ دو مثالیں آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اور اگر آپ یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کو تو مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ پاک پروردگار آپ لوگوں کو یاد کر رہا ہے. کتنی بڑی خوش نصیب بات ہے سامعین کہ اگر ہم ایک عہد اپنے آپ سے کر لیں کہ دل سے آج ہی عہد کر لیں کہ یا اللہ میں تمہارا ہوں، بس جو کچھ ہے میں تمہارا ہوں، تو خدا کی قسم سامعین انشاءاللہ تعالیٰ آپ سونا بن جائیں گے. سمجھے؟ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے تحائف ہوں گے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کا واسطہ آپ نے اپنا کہاں کر دیا ہے. آپ ہر چیز جو دنیا کی آپ کو بالکل اسی طرح سے آپ دل ہی اٹھ جائے گا ان چیزوں سے. آپ کو ایک بتاؤ یہ عہد کر کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سامعین یہ بات ضرور سمجھ میں آ جائے گی. اور سامعین باتیں اور بھی ماشاءاللہ سے بہت ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے سامعین پھر ایک ذکر شارٹ اور کرنا تھا. ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ میری کسی کو پسند نہیں بھی آئے کیونکہ زمانے کے ہمارے کسٹمز یہ ایسے ہو چکے ہیں کہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. وہ ہے سامعین کہ میں نے کسی ذکر بھی کیا تھا فون پہ کہ ایک اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کے اندر کیا ذمہ داری ہے کہ سب کا اچھی طرح سے خیال کرے، ان کے حقوق دے، ان کے تحفظ کرنے کا خیال کرے. پھر اگر کوئی جج ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ انصاف کرے. اس طرح سے اگر کوئی اپنے اس میں سیٹ میں بڑا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے نیچے والوں کی دیکھ بھال کرے. تو سب کی ذمہ داری تو آگے سامنے. اب ہماری ذمہ داری میں ایک اور ذمہ داری ہمارے اندر جو سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے وہ کیا ہے؟ پاک پروردگار کہتا ہے کہ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو پیدا ہوتے ہی اس کا جوڑا لکھ لیتا ہوں، یہاں تک کہ اس کا سسرال لکھ لیتا ہوں کہ یہ. تو خدا کی قسم سامعین یہ ایک سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے قرآن پاک کی پوری صورت میں تو آپ اتنی حیرت ہوگی کہ کتنی واضح واضح چیزیں ہیں. تو یہ بتانا میں فرض سمجھتا ہوں یہی ہماری مائیں بہنیں یہ بھی مطلب کہ اپنے وقت میں کسی کی امانت رہ چکی ہیں اور امانت ہیں، اور یہی ہماری جو بیگم ہے یہ پاک پروردگار نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے آپ لوگوں کو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے امانت حوالے کی ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے جس طرح سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تو یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. تو خدا کے لیے سامعین پورا انصاف کریں اور اپنے قرآن پاک کی ہدایت کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو غم نہیں دیں. یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری کہ کسی کی اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کی ہے کہ آپ کو دیکھنے کے لیے کہ تمہاری اس امانت میں تم خیانت تو نہیں کر رہے ہو. تو یہ سامعین بہت ضروری بات تھی بتانا، لیکن اس کے تفصیلات تو بہت ہیں، تو اسی لیے میں نے آپ کو سورت کا حوالہ دیا ہے کہ خدا کے لیے سورت نساء کے باقاعدہ پورے معنی اور تفسیر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روشنی آ جائے گی اللہ نے چاہا تو. اور بس یہ بات تھی کہ پاک پروردگار کا ذکر جتنا کر سکتے ہیں کریں، اپنے جگہ کو جہاں آپ رہتے ہیں وہ ایک روشن کر دیں، ایسی روشنی جس کو ملائکہ فرشتے دیکھتے ہیں. جو میں نے ایک بیان تھا میرا، میں بھول رہا ہوں شاید نمبر 33 بیان تھا کہ لوڈ شیڈنگ اور بلیک آؤٹ کے بارے میں، تو وہ تفصیل سے آپ سنیے گا. اور بھی 8-9 منٹ کا بیان ہے تو کس طرح سے ہم نے اندھیرا ختم کرنا ہے. بہرحال سامعین انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے آپ کیا بلکہ آپ کہ پورے اہل عیال سب کو آپ کی یہی تاکید ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ میرا ذکر کرو، کہ میں تم لوگوں سے روزی نہیں مانگ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ذکر کرو. تو یہ تو ہم سامعین کر سکتے ہیں. تو خدا را اس پہ پورا عمل کریں، اور ہو سکے تو 2 قدم پیدل چل کے کہیں جائیں اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا. سمجھیں اس میں سامعین آپ یہ مت سوچیے گا کہ لوگ کیا بولیں گے، نہیں، آپ اللہ کی خوشی کے لیے 2 قدم اپنے بڑھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنے تحائف ہیں اس شہنشاہ کے پاس جو انتظار کر رہے ہیں. اس پہ عمل کیجئے اور ندیم احمد کے لیے دعا کیجیے گا کہ پاک پروردگار مجھے اپنے امن و سلامتی میں رکھے
اور آپ لوگوں کو بھی پاک پروردگار میری دعا ہے امن و سلامتی میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔